رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا اور اس دوران حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی کی بہن اور ابن عباس کی خالہ تھیں۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کرا دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، کیونکہ مکے میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی رہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز قیام کرے۔ کیوں 3 روز قیام کرے؟ حارث سے نکاح ہوا، اور یعنی کہ یہ کون تھے؟ پہلے تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ام الفضل کی بہن ہے۔ ام الفضل کون ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وائف۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وائف کے بھی جو ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن ہے۔ تو بہرحال ان کے بہت بہنیں تھے، اور ان کے والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے نا بہت قسمت والی خاتون تھی، کیونکہ ان کے حصے میں ایسے ایسے جوہر یعنی جیمز آف دا پیپل آئے جو داماد بن کر تھے۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جعفر بن ابی طالب کے وائف بھی اسما بنت انیس جو تھے وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، ہند بنت عوف کی۔ ٹھیک ہے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اسما بنت انیس جو ہے بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے، پھر علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے بڑے آپ دیکھیں کون ہے پہلے، تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے نا ہند بنت عوف کی بیٹی میمونہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نکاح، آخری ازواج مطہرات میں سے ہے، یعنی 11th وائف جو ہے وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا کب، کون سے موقع پر؟ یہ عمرہ خدا کے موقع پر، اور اسی میں یہاں پر ہم جب دیکھیں گے نا تو یہ نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حلال تھے۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں تھے، یعنی عمرے احرام کی حالت میں کرے، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھولے بھی اور ہم لوگ دیکھیں یہ سب کرے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی نکاح میں لیا، کیونکہ عمرے کی حالت میں نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے، نکاح بھی نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو گئے تھے تبھی نکاح کیے، اور حلال ہی باقی رہے۔ پھر چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی راہ لی۔ مکے سے 9 میل دور مقام شریف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا، اور وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت ہو گئیں۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف پر کا جو شرف بخشا تھا، اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے۔ اللہ کی تقدیر کا بھی یہ عجیب پہلو ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات مقام شریف ہی میں ہوئی، اور وہیں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نکاح کا پیغام پہنچایا، اور کہاں مقام شریف واپس جب جا رہے تھے مدینہ 4th ڈے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام یہ شریف جو ہے نا وہاں پر پہنچ کر ان سے رخصتی ہوئی یہ مقام پر، اور یہی مقام پر سبحان اللہ ان کے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور انہیں یہاں پر تدفین کیا گیا۔ تمام ازواج مطہرات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب جو ہے مدینہ میں ہیں، جنت البقیع میں۔ یہ دونوں اسپیشلی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا
ان کو مکے میں دفن کیا گیا اور ان کو مقام شریف پر، ٹھیک ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح، اور وہ کب ہوا تھا؟ 7 ہجری میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں کیا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اتنے ہی ازواج مطہرات رہے، جو ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا بریفلی ایوری ٹائم ہم لوگوں نے پڑھا. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان کی والدہ جو ہے نا بہت قسمت والی خاتون تھی. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کے حق میں، ان کے حصے میں بڑے بڑے جوہر، یعنی بڑے بڑے داماد، جن کی پرسنالٹیز اتنی گریٹ ہے، لوگ اتنے بڑے بڑی شخصیتیں ہیں، وہ ان کے حصے میں آئے. ٹھیک ہے. ام الفضل جو ہے، اور ام الفضل کون ہے؟ جی ام الفضل کون ہے؟ اب بالکل چند ٹاپکس ہی باقی رہ گئے. چلیے، یہ ہوا تھا جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں. عمرہ اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے، ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرجیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے. ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھا، تمام بادشاہوں کو خطوط لکھا، مختلف جو ہے نا لیٹرز لکھے گئے بادشاہوں کو. اور اس لیٹرز میں ہم لوگوں نے دیکھا امیر بصرہ کی طرف جب یہ لیٹر لکھا گیا تو وہاں پر بصرہ کے ایک علاقے میں جب پہنچے موتا کی جگہ پر، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد یہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا یہاں پر. تو قاصد کا قتل جنگ کا اعلان کے برابر ہے. تو اب اسی کا ذکر آ رہا ہے. یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف ہے، یعنی سملر ٹو اعلان جنگ، یعنی کہ جنگ کرنے کے برابر ہے. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات سخت گراں گزری. ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے یہ واقعہ سن کر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا، اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے. اس لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں. اللہ اکبر. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مشن تھا، ٹاپ موسٹ مشن، کہ اسلام پھیلتا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے تھے. تو اب یہاں پر حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کیا گیا، تو جس مقام پر قتل کیا گیا یعنی موتا کے نامی جگہ پر، وہاں پر جا کر پہنچ کر وہاں کے باشندوں کو، یعنی آس پاس کے رہنے والوں کو اور اس علاقے کے رہنے والوں کو پہلے کام جو کریں وہ اسلام کی دعوت دیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کرے تو لڑائی کرے. اگر جب وہ لوگ پہلے ایکسیپٹ نہیں کریں تو تب جنگ کرنا. دیکھیے سبحان اللہ. جو آج کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ ہے، ہم کو مارنا چاہتے ہیں، ہم کو لڑنا چاہتے ہیں، پہلے جو اسلام کا جو فرسٹ فنڈامنٹل یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، اس پیس والے دین کی طرف لوگوں کو بلانا. اگر پھر وہ نہیں مانے تو پھر ان سے لڑائی کرنا، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے. اللہ کا قانون جو ہے سکھا تھا وہ اسلام ہے، تو اس دین کو نافذ کرنا یہ اصل ہماری جد و جہد ہے. تو اس کے لیے ہم کو پہلے لوگوں تک پہنچانا پڑے گا نا کہ یہ دین ہے، دیکھو بھئی یہ اسلام ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، یہ اس کو ایکسیپٹ کرو. اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرے تب ان سے لڑائی کرنا. ٹھیک ہے. کلیئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور فنا کے قریب بوڑھے کو، اور گرجے میں رہنے والے تاریخ دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جی یہ پلیس کا نام ہم لوگوں نے کب پڑھا؟ سنیت الوداع۔ اس لشکر کو الوداع کہا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معون کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر آیا، معاب میں خیمہ زن ہے، اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ تو ہوا کیا؟ اب لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع، یہ جو ہے نا مدینہ کی ایک پلیس ہے، وہاں تک ان لوگوں کو چھوڑ کر آئے اور وہاں پر پہنچ کر الوداع کہا۔ اور اتنا بڑا لشکر، 3,000 کا مسلمانوں کا لشکر جس کی لیڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھجا دیے اور یہ لشکر نکلا۔ اور جب یہ لشکر جنوبی اردن کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی اردن کی طرف جب یہ پہنچا معان نامی مقام پر، تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ تو وہاں پر ان لوگوں کو پتہ چلا مسلمانوں کو کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر، اب آپ یہ سوچیں 3,000 ہے یہ لوگ، 1,00,000 کا لشکر لے کر نکلے اور اس کی مدد کے لیے جو ہے نا اور انصاری عرب نصرانی عرب بھی نکلے تھے، جس کے جو اور 1,00,000 کی تعداد تھے، تو ٹوٹل 2,00,000، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل 2,00,000 کا لشکر نکلا ہوا تھا۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا، ٹھیک ہے، کہ اب کیا کریں گے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر لکھ کر مشورہ کریں کہ کیا کریں، وہاں سے کچھ اور مدد منگائیں، قیمت یعنی مدد اور ہیلپ منگائیں، یا کیا کریں ہم۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے کتنی بہترین بات کہی، دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ لوگ کس بات کے لیے کترا رہے ہیں، ہم لوگ تو نکلے ہی اسی مطلب کے لیے کہ ہم کو شہادت حاصل ہو، اور یہی طلب میں ہم لوگوں نے نکلا۔ ہم تعداد اور قوت میں کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، اور ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ ہوگا یا شہادت ہوگی، دونوں چیزوں میں تو 1 on 1 سچویشن ہے، سیدھا سیدھا جو ہے نا 1-1 والا معاملہ ہے، یعنی دونوں معاملات میں ہماری جیت ہی ہوگی، ادھر غلبہ ہوگا تو بھی ہماری ہی جیت ہے، یا شہادت ہوگی تبھی بھی ہماری جیت ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ عبداللہ بن رواحہ نے یہ کہہ کر بات کو، لوگوں کو جو کنفیوز ہو گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کو ہم کیسا فیس کریں گے، اور اگر ہم دیکھیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں، آپ لوگ یہ میرے کو بتائیے کہ وہ کون قرآن میں ایسی ہی کثیر تعداد کا ذکر ہے جس کو بہت کم تعداد کے لوگوں نے فیس کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہوا، اور کبھی بھی کثیر تعداد کے بارے میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میجورٹی ہے، یہ میجورٹی ہمیشہ جو ہے نا غالب آتے، یہ نہیں ہوتا۔ تو بتائیے آپ لوگ، نہیں جنگ بدر میں تو یہاں تو ہم سیرت میں پڑھے، میں آپ لوگوں سے سوال کر رہی ہوں، پورا ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن میں کون سے سورے میں، اور وہ کون سے ہے؟ ہاں ویری گڈ، سورۃ البقرہ میں، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ طالوت اور کون ہے؟ جالوت، جی، جالوت کی تعداد اتنی کثیر، جی اتنی کثیر تعداد میں تھے وہ لوگ، اور طالوت بادشاہ جو ہے نا بہت کم تعداد میں تھے، تو ان لوگوں نے کہا تھا، ان لوگوں کے پاس جس کو اللہ نے علم دیا تھا، ان لوگوں نے کہا ایسا بہت بار ہوا جو بہت تعداد کو بہت کم لوگ ڈیفیٹ کرے اللہ کی مدد سے۔ تو سبحان اللہ، یہی بات عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہم لوگ تو تعداد کے بل پہ لڑتے بھی نہیں کبھی بھی، ہمارا تو کیا ہے معاملہ کہ اس دین کے بلبوتے پر، اللہ نے جو یہ دین ہم کو عطا فرمایا ہے اس کے بلبوتے پر لڑتے، اور ہمارا مقصد کیا ہے، ادھر غلبہ پانا یا پھر شہید ہو جانا، 2 ہی باتیں ہیں، اور 2 میں بھی 1 on 1 ہماری جیت ہی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات انہوں نے کہی۔ تو یہ کہ جی، جی سارا،
تھے سارا، مگر لیڈر نہیں بنائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کو، خالد بن ولید کو، ٹھیک ہے. فرسٹ لیڈر رواحہ نے کہی تو لوگوں نے کہا ابن رواحہ سچ کہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، ٹھیک ہے. یہ مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. سبحان اللہ. اب سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سیرت پڑھ کر عمل کرنے والا بنائے، اپنی زندگیاں بدلنے والا بنائے. سلیقہ اور طریقہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کا بھی سکھائے، ورنہ سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے تو ویسے اعمال قبول بھی نہیں ہوتے. اور کیا ہے اصل عمل کرنے کا طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہر نیکی یہی ہے، نیکی وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. اس کے علاوہ آپ جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں وہ نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، اللہ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے نیک عمل جس سے کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کا شمار اپنے بہترین محفل میں فرمائے، اور اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں ہم کو اور ہماری اولاد کو اور ہمارے تمام اہل و عیال کو رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال میں سے اور تمام مسلمانوں میں سے جو گزر گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت بھی فرمائے. اللہم آمین یا رب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.